العالمین حمد شاکرین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین المدین بكل زین المنزت من كل عیب وشین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء مجد الذنوب والخطا كنت آدم بین الطین والماء سر اللہ المقصون در اللہ المقنون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون نبینا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و حادینا و مرشدنا و مقوانا و ملجانا و مولانا و اولانا ونورنا ونور بصیرتنا ونور بصارتنا ونور قلوبنا ونور صدورنا ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا ونور جاننا ونور ایماننا ونور ایماننا ونور ایماننا ونور لوح ربنا ونور ربنا محمد رحمتا للعالمین صحاب المقربین واولیاء امته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میری انتہائی واجب الاحترام دوستان محبت احباب طریقت اور دور و نزدیک تو آنے تمام احباب غلامی میری طرف تو سا تمام نو یوم آزادی مبارک الحمدللہ اس مالک کائنات کا بے پناہ احسان بے پناہ کرم بے پناہ فضل اس نے اپنے پیارے محبوب والی کونین ابر جود و کرم چراغ حرم نبی محتشم آقا کل دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے توسط ساروں اے ملک عطا اے ملک پاکستان اے میرے رب کائنات دا عطیہ خاص ہے احباب محبت یہ ملک پاکستان بڑی اللہ پاک دی ساڑھے تے خاص کرم خاص عنایت جبکہ تسی احباب جانتے ہو کہ
اس ملک دی بنیاد ہی اسلام دے نام تے رکھی گئی. اس ملک دی بنیاد ہی اسلام دے نام تے رکھی گئی. اور باقی بھی ادیان موجود نے، باقی بھی ادیان موجود نے، لیکن جو مقام، جو رتبہ، جو منصب میرے کریم آقا دے دین نو ملیا، ایک دوسرے چو ایک اعلیٰ مقام. میرے کریم آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال جس چیز دی بھی نسبت ہو گئی، جس چیز دی بھی نسبت میرے کریم آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نال ہو گئی، وہ چیز دنیا اچ کائنات اچ افضل ترین ہو گئی، اپنی حیثیت خود منفرد ہو. میرے کریم آقا دی ذات گرامی دے نال جیڑی شے دی بھی نسبت ہو گئی وہ کائنات افضل ہو گئی. میرے کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نال نسبت دی گل ہے، وہ میرا مضمون ہو رہے جو آیا کریمہ تھوڑے اگے عرض کی تھی پچھلے جمعے تھوڑے نال عرض کیتا سی تھوڑے خدمت ہے کہ انشاءاللہ اس جمعے وفدیناہ بذبح عظیم اس گفتگو نو اختتام کریں گے، کیونکہ ذی الحج شریف تا بھی مہینہ اپنیاں برکتاں، اپنیاں رحمتاں، اپنیاں عظمتاں، اپنیاں رانائیاں دے نال اختتام پذیر ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس گفتگو نو بھی اختتام کرنا ہے، لیکن چند گزارشات یوم آزادی دے حوالے دے نال عرض کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو تے واپس آواں گا کہ اس ملک نو اتنیاں عظمتاں، اتنیاں برکتاں کہ دنیا اچ بے شمار ممالک موجود نے، لیکن انہاں تمام ممالک دا اگر جائزہ لیتا جائے، جائزہ کیتا جائے، تے پاکستان ایک ایسا منفرد ملک ہے کہ موسمی حالات نال دیکھا جائے، پیداوار دے حوالے نال دیکھا جائے، معدنیات دے لحاظ نال دیکھا جائے، کسی بھی لحاظ نال دیکھو گے ایسیاں نعمتاں کسی بھی ملک کو موجود نہیں جو اللہ رب العزت نے سانو عطا فرمائی. لیکن اگر اس تے غور کیتا جائے کہ اے ملک پاکستان باقی تھی پہ ممالک نے نا، باقی تھی ممالک نے، لیکن اے ملک کدے صدقے بڑھیا، کدے نام تے بڑھیا. دو قومی نظریہ دے بانی میرے سرکار مجدد الفسانی، اے جو دو قومی نظریہ سی نا، اے میرے شیخ مجدد نے ارشاد فرمایا سی. ملک پاکستان دی بنیاد، ملک پاکستان دی بیس، ملک پاکستان دی بنیاد اسلام دے نام تے رکھی گئی، اور یہ دی نسبت میرے کریم آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نال کیتی گئی. جس شاید بھی نسبت میرے کریم آقا دی ذات نال ہو جاوے، بے شک ایک کھجور دا تھم ہوئے، کھجور دی جبلت اچ بولنا نہیں ہے، لکڑی دی جبلت اچ بولنا نہیں ہے، لیکن جس ویلے کریم آقا ادھر ٹیک لگا کے مسجد نبوی شریف آپ اصحابہ نو درس دے رہے، کھڑے ہوندے رہے، لیکن جس لمحے آپ اس کھجور تو دور ہوئے ادھری فطرت بدل گئی. لکڑی کدی بولتی نہیں، کدی روندی نہیں، لیکن جس وقت اصحابہ نے رون دی آواز سنی، فداؤ میں بھی کہا یا رسول اللہ یہ رون دی آواز کتھوں آ رہی ہے؟ میں قربان جب میرے کریم آقا ارشاد فرماندے نے لکڑی دا جڑا تھم سی نا، جدے نال میں لگ کے، جدے نال کھڑا ہو کے میں ٹیک لا کے کھڑا ہوندا سا، وہ میرے ہجری چ رو رہا. ابو جال دی مٹھی چ روڑے آ جان، ابو جال دی مٹھی چ روڑے آ جان.
تو میرے کریم آقا جی ارشاد فرمان سے وہ بول پہنے نے انہوں نے فطرت جبلت بدل جاندی ہے. اے ملک پاکستان نو جڑا اللہ رب العزت نے اتنے انعامات تو نوازیا، اتنے انعامات تو نوازیا، یہ وجہ کی ہے کہ یہ نسبت بھی میرے کریم آقا دے جوڑیا. وقتی قلت ہے دوستان محبت اے ملک ساڑے آسے بے پناہ برکتاں، بے پناہ رحمتاں، بے پناہ عظمتاں دا حامل ہے. دنیا دے جتنے ملک نے انہیں اور پاکستان اچھ دیکھ لو کہ جو برکتاں جو عظمتاں کسی بھی حوالے دے نال دیکھ لو. آج اتنے سال ہو گئے، آج اتنے سال تو بعد بھی اسی بیکھنے ہیں اخبارات تے بالخصوص پچھلے کوئی سال ڈیڑھ سال تو اتنی کرپشن ہوگی، اتنی کرپشن ہوگی، اتنی کرپشن ہوگی، اتنے ارباں روپے خرباں روپے جڑے نے وہ فلاں کرپشن کر گیا، فلاں کرپشن کر گیا، فلاں نے اتنے لٹ لے، فلاں نے اتنے فلاں جگہ بھیج دیتے، فلاں جگہ بھیج دیتے. دوستان محبت جتھے اتنی کرپشن ہوئے ارباں تے خرباں دے وچ پھر بھی وہ ملک چل رہا ہوئے تے سمجھ لو کہ انہوں چلان والا کوئی ہو رہا آمین. جتنے اتنی کرپشن دے باوجود بھی اتنے پیسے دولت لٹ کے باہر بھیج دیتی گئی، لیکن ایک چھوٹی جی تھوڑے کے مثال پیش کرنا. یہ شام نو اسی جس وقت دنے باہر نکل دیا دن دے ٹائم تے توجہ میرے جس لئے اسی نکل دیا اسی کہنے جی بڑی مہنگائی ہوگی، بہت مہنگائی ہوگی، اتنا پیسہ باہر چلا گیا، اتنی کرپشن ہوگی، اتنی دولت لٹ کے باہر بھیج دیتی گئی. لیکن صبح آفس جاؤ یا کسی کام نکلو تو ایک ریڑی بان بڑیاں ٹائٹون جڑے نے انہوں نے گل نہیں کردا میں، ایک عام جی سادہ جی گل کرنا جڑی تہاڈی سمجھ آ جائے کہ ایک ریڑی بان ایک فروٹ دی ریڑی لے کے جاندہ ہے اور ریڑی بھری ہوئی ہوندی ہے تے شامی تقریباً موسٹلی ویکھی دے کہ وہ خالی جاندی ہے. پاکستانی بے شمار سفید پوش میں غریب نہیں کہندا کہ جدہ حامی مدینے والا ہوئے کبھی غریب نہیں ہو سکتا. جدہ حامی کریم آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آپ تے اپنے امت نو ایک کنڈا بھی چبڑا گوارا نہیں کرتے. جس والے مکہ فتح ہویا نا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا قافلہ آ رہا ہے نا تو تھوڑا پتہ ہے کہ فتح دی نشہ جڑا ہے وہ بڑا ایک عجیب ہوندہ ہے. فتح دا نشہ ایک بندے جو ایک عجیب کیفیت ہوندی ہے، ایک عجیب بندے اندر ہجان ہوندہ ہے. لیکن میں قربان جاؤں اس کالی کملی والے کریم آقا کو کہ جس وقت آپ دا قافلہ گزرنے لگا تو آپ نے اپنے دست شفقت کھڑا کر کے سارے قافلے نو روک دیتا. جس ویلے قافلہ رک گیا میرے کریم آقا ارشاد فرماندے نے کہ بیت اللہ جانا سے کوئی اور راستہ اختیار کرو. صحابہ عرض کرتے نے فداؤں یہ بھی کہ یا رسول اللہ سامنے بیت اللہ میں اگر اسی دوسرا راستہ اختیار کرے ہو پہاڑ دے پچھو دی ہو کہ بڑا لمبا سفر ہو جائے گا. میں قربان جاؤں میرے کریم آقا ارشاد فرماندے نے کوئی گل نہیں وہی راستہ اختیار کرنا ہے. فداؤں یہ بھی کہ یا رسول اللہ عرض کر سکنے ہیں کہ ادھروں کیوں نہیں جانا. صحابہ دی جرت نہیں سی لیکن اپنی امت نو بھی تو سبق دینا سی نا. میں قربان جاؤں مدینے دے تاجدار آپ فرماندے نے او سامنے ویکھ دیو ایک نجنس کتیا اپنے بچے نو دودھ پلا رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں برداشت کرتا کہ دے قافلے دی گزرن کسے نجنس دے بچے نو بھی تکلیف ہوگی. اور جڑے کریم آقا اپنے
زمانے دے گزرن دے نال ایک نجینس دے بچے نو تکلیف برداشت نہیں کرتے ہو، اپنی امت نو تکلیف اس کے برداشت کر سکتے ہیں. دوستانی محبت، اے ملک عطیہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ. ایدھے الحمدللہ جدی جو قسمت ہے اور رات کھا کی سوندا ہے. ہر کسی نو مدینے والے دا صدقہ ملدا بھی. اتنی کرپشن تو بعد بھی اگر اے ملک رواں دواں ہے نا تو پھر سمجھو اور یقیناً اے سمجھ آندی ہے گل کہ انہوں چلان دے پیچھے ہاتھ کسے ہور دا ہے. ساڑھے تو آنے وقت دی گل نہیں، اے عقلہ تے سوچا تے شعورہ دی گل نہیں. کیونکہ جتھے اتنی کرپشن ہوئے تے پھر بھی ملک چل رہا ہوئے. اور یقیناً میں تو اس چیز دی تسلی دے لانا، یقین دے لانا کہ انشاءاللہ بفضل تعالی کہ ساڑھا ملک پاکستان چلتا رہے. جدو تک میرے کریم آقا مدنی تاجدار دی نگاہ رہے گی، میرے کریم آقا دے نگاہ دا صدقہ، جوڑیا دا صدقہ، انشاءاللہ ملک پاکستان چلتا رہے گا. لیکن کچھ ساڑیاں بھی ذمہ داریاں نہیں. اگر میرے کریم آقا اپنی امت نو کنڈا چبڑا بھی گوارا نہیں نہ کر دے تو پھر ساڑھا بھی فرض ہے کہ ملک پاکستان، ملک جمہوریہ اسلامی پاکستان جڑا ہے اے اسلام دے نام تے بنے آئے. ایک دے نام تے بنے ہیں اسلام دے نام تے. تے اے ذرا سوچو کہ جڑا ملک بنیا ہی اسلام دے نام تے ہوئے، او دے نظام اسلام دا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نظام اسلام دا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جدہ جدہ دلے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے داس اے ملک پاکستان اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے نا، ایک کدے نام تے بڑھیا؟ ذرا سارے گاج باج کے کدے نام تے بڑھیا؟ ایدے نظام اسلام دا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ تھلے کرو، توجہ میرے حل کرو کہ اسلامی نظام کس چیز دا نام ہے؟ نظام اسلام کی چیز ہے. اگر توجہ نل دیکھئے پڑھئے قرآن کریم دی روشنی، احادیث دی روشنی، اگر تھوڑا جا توجہ کر کے دیکھئے جھوٹ نہ بولن دا نام اسلام ہے، غلط بیانی نہ کرن دا نام اسلام ہے، فراڈ نہ کرن دا نام اسلام ہے، غلط بیانی نہ کرن دا نام اسلام ہے، کسے غریب مسکین دا حق نہ لیٹ دا نام اسلام ہے. تیرا ہمسایہ اگر بھکھا نہ سوے تو رج کے کھاوے، اگر تو اپنے حصے جو کچھ انہوں دے دے، اسے دا نام اسلام ہے. نماز پنجگانہ دا نام اسلام ہے. اسلام سانو کی درس دیندہ ہے؟ اخوت دا درس دیندہ ہے، جھوٹ نہ بولن دا درس دیندہ ہے. تیرا قول، فعل، اٹھنا بیٹھنا، لین دین، کاروبار، آن جان، اپنے عزیز و قریب نے لال تیرا رویہ، اے اسلام سانو درس دیندہ ہے. سانو کریم آقا کالی کملی والے نے ایک چیز ارشاد فرمائی ہے. اور اگلی گل اسی کبھی ساڑھے وزیر اعظم صاحب نظام مصطفیٰ دا نفاذ کر دیں، اعلان کرن. تواڈی خواہش ہے کہ نہیں؟ ہے. لیکن ایک گل تواڈے اگے میں عرض کرنا، تسا اپنے گریبان نو چھاپ کے میں نو جواب دینا ہے. وہ میرا مضمون اور سی میں اور پاس سے نکل گیا، لیکن واپس آنا کلوز سمیٹنا ہے کہ اسلامی نفاذ اسی سارے کوشش کرنے ہیں کہ جی ملک پاکستان اسلامی نفاذ ہونا چاہیے. کیا جس وقت فجر دی اذان ہوندی ہے یہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ دا یا وزراء دا کام ہے، یا خدا نہ خاصہ کسے تھانے سے اطلاع کیتی جائے یا ذمہ داری دیتی جائے بھی ہر بندے دے بوئے نو جا کے کھڑکاؤ کہ اٹھ
جا کے نماز دا وقت ہو گیا نماز پڑھ. اسلامی نفاذ کی چیز ہے؟ کیا جس وقت تو فراڈ کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے، کسی نال غلط بیانی کرنے لگے، کسی غریب مسکین دا حق مارنے لگے، کسی غریب نال ظلم زیادتی کرنے لگے، تو کیا اے وزیر اعظم نو ہے حق کہ آ کے تیرے بازو تو پکڑ کے جھنجھوڑ کر کہنا کہ تو مسلمان ہے؟ نہیں، اے اسلامی نظام اسا اپنی ذات تے خود نافذ کرنا میں. ٹھیک ہے یہ ساری حکومت کا بھی حق ہے، لیکن سب تو پہلے اگر ایسی کوشش کرنی ہے تو پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کر دیا ہویا، اپنی ذات تے نظام مصطفیٰ دا نفاذ کریں گے. آج جتنے اسی اس حال ہی بیٹھے اگر اسی عہد کر لیے کہ باقی اسی ذمہ دار نہیں، اسا صرف اپنی ذات تے نظام مصطفیٰ دا نفاذ کر رہے تے دسو نظام مصطفیٰ دا نفاذ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنے اعمال دیکھنے نہیں، اپنے کام دیکھنے نہیں، اپنے کام دیکھنے نہیں کہ صبح نماز تو نہ پڑھے، غلط بیانی تو کرے، جھوٹ تو بولے، ہر طرح دی لغویات تو بولے، کوئی نیک کم تو نہ کرے، کوئی نیک عمل کم تو نہ کرے، جھوٹ فراڈ ہر طرح دی بدعنوانیات تو کرے، تے پھر کمیں جی نظام مصطفیٰ دا نفاذ ہونا چاہیے. کدی شکل ویکھی ہے؟ کدی اپنے گریبان ہی جھانکے؟ خدا را دوستان محبت، ملک پاکستان مالک کائنات دا بڑا عطیہ ہے. اگر پاکستان ہے تو اسی ہے وہاں، اگر پاکستان ہوئے گا تو اسی ہوانگے. خدا را دوستان محبت اپنے اعمال دا محاسبہ کرو. ایک کوئی طریقہ نہیں کہ یوم آزادی سے باہر نکل کے رنگ رنگیلے کپڑے پا کے گانے لگا کے ناچ گانے تے ڈانس کر کے تسی دنیا نو کی دکھانا چاہتے ہو کہ ایسی مسلمان اے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے کہ جڑے دوسرے ممالک تے لوگ دیکھنا لگے. آج کل پرنٹ میڈیا جڑے وہ بہت فاسٹ ہے. ایک منٹ تو پہلے دنیا تے جڑی تصاویر نے ویڈیوز نے وائرل ہو دیا نے، جس وقت دیکھن گے کہ کیا اثر ہوئے گا انہاں لوگاں تے، کیا تاثر رہن گے. وضع میں تم ہو نثارا تمدن میں یہود، تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج تو گلہ کرنا ہے کہ نظام مصطفیٰ دا نفاذ ہو جاوے. کدی اپنے گریبانی جھانک کے ویکھیں کہ عطیہ مالک کائنات نے جو سانو عطا کیتا سی. آج جڑے لوگ اسی ٹیکس چوراں ٹیکس نہیں دیں دے، آج اسی گورنمنٹ تے گلہ کرنے کہ جی نظام مصطفیٰ دا نفاذ ہونا چاہیے. معذاللہ ہر بندہ اپنے گریبانی جھانک کے دیکھے، جتھے شارٹ کٹ آوے اسی لینے چ نہیں کھڑے ہوندے، جا کے گارڈ نو سپائی نو 200-400 روپیہ دے کے اسی کہنے اپنا ساڈا کام ہونا چاہیے، باقی کھڑوتے رہن. یہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے یہ نہیں کرتے، صرف 2-4 اگلی کرتے ہو نا. تو پھر کیا وہ نظام مصطفیٰ رشوت دینا جائے؟ دیندے ہو کہ نہیں دیندے؟ اذان ہو رہی ہوندی ہے، نماز دا وقت نیڑے ہوتا ہے، تے نماز چھوڑ کے کاروبار وچ لگے رہندے ہو کہ نہیں لگے رہندے؟ یہ نظام مصطفیٰ تے نہیں آندا، کیا آندا ہے؟ تے جے نظام مصطفیٰ اپنے تے نافذ کرنا ہے پھر نماز پنجگانا چھوٹے. مزہ تے تام ہے نا کہ نماز دا وقت ہوئے تیرا شٹل ڈاؤن ہو جاوے، دکان بند ہو جاوے کہ میرے مالک کائنات دے حضور رب دے حضور تو بلاوا آ گیا. یہ جو کچھ بھی ہے او دے صدقہ ہی ہے، او دے محبوب دے صدقہ ہی ہے. یقین ایمان کامل کر لو گے نا، یہ جڑا 15-20 منٹ ہے کہ کوئی نہیں جے 15-20 منٹ ہی کوئی گاہک چلا بھی گیا تو میرا حق جو دے دینا شامی دے کے ہی بھیجے گا. آمین. دوستان محبت بات لمبی ہوگی، بارکہ خدا را اپنے اعمال اپنے احوال دا محاسبہ کرو، اپنی ذات میرے مدینے والے دے نظام نو نفاذ کرو.
کوئی ضرورت نہیں کسے تے امید رکھن دی. تو اپنا عمل درست کر, تو اپنی ذات دا محاسبہ کر. اپنا عمل اپنی ذات دا محاسبہ کرنا تیرا کام ہے, تیرے تے کرم فرمانا مدینے والے دا کام ہے. کدی اس کریم آقا دی بارگاہ چ ایک قدم چک کے دیکھو تے صحیح. جے قدم چکنا ہی نہیں, محبت کرنی ہی نہیں, پیار کرنا ہی نہیں, تے اپنی زندگی دا محاصل حیات جین دا مقصد ہی دنیا بنا لینا ہے, تے پھر ڈیمانڈ کرنی کہ مدینے والے دا نظام نافذ ہو جاوے. برکت واپس آئیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. احباب محبت, ذی الحج شریف دا مہینہ اپنیاں بڑیاں برکتاں عظمتاں رانائیاں نال گزر رہا ہے اور اختتام پذیر ہے. بس آج انشاءاللہ اس گفتگو کو اختتام کرنے ہاں. میں پچھلے جو میں عرض کیتا سی کہ شیطان سرکار اسماعیل علیہ السلام کو گیا, جس وقت آپ نے جواب دیتا پھر سرکار ابراہیم علیہ السلام کو آ گیا, پھر سرکار حاجرہ کھول بھی گیا. اور یقین کرو یہ شیطان تواڈے نال بھی یہ بڑے تعلقات نے, تواڈے نال بھی یہ جی میں اگے گل کیتی ہے نا کہ نماز ویلے تسی دکان بند کرنا نہیں مناسب سمجھے, کام چھوڑنا, چلو دکان کام تے گل ہوگی, لیٹے ہو ٹی وی لگا ہوئے تو تسی تے ٹی وی بند کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ پھر معاذ اللہ سما معاذ اللہ ڈرامہ یا فلم گزر گئی اور میرے نال کی ہو جاوے گا. ہر کہ تواڈے نال بھی تواڈا بھی یارانہ تے ہے نا اودے نال. جس ویلے سرکار ابراہیم علیہ السلام کو گیا نا, جا کے ایک دیوار دی طرح ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا, جا کے کہندا ابراہیم اے بڑھاپے دا سہارا اے کتنی مشکلہ دے نال, کتنے امتحانات تو گزر کے, کتنیاں قربانیاں دے کے اپنے رب کو لو منگیا سی, تے اپنے بڑھاپے دے سہارے نو قربان کرنے راستے لے کے جا رہے ہیں. آکھیا ہاں, شیطان نہ رہ سکیا. آکھیا کیویں تینوں کیویں وحی آئیے, جبریل نے آ کے آکھیا نہیں ایک خواب دی صورت وچ حکم ملے ہے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. شیطان کہنے لگا ابراہیم ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے اور میں شیطان ہی ہوں جنہیں آ کے تینوں کیا ہوئے اپنے رب دی بارگاہ سے قربانی پیش کر, اپنا بیٹا پیش کر. کدی پتر بھی کسے پیش کیتا نا رب دی بارگاہ سے, لیکن وہ شے ہی ایسی ہے نا. سرکار عبدالقادر جیلانی, محبوب سبحانی, غوث بانی, قندیل نورانی, غوث سمدانی دی بارگاہ چ بھی آیا نا. آپ وضو فرما کے فجر دی نماز پڑھنے لگے سے, آپ کیا کھڑ لگا عبدالقادر تیرے تے تیرا رب بڑا راضی ہے, تیرے تے تیرا رب بڑا راضی ہے, تیرے تے فرض نماز معاف کر دیتی گئی, لہذا سکون کر. تے حالات تو اڈے ساڑھے بھی انجی نہیں آج کر, اسی بھی سمجھنا ساڑھا رب ساڑھے تے بڑا راضی ہے, ساڑھا رب ساڑھے تے بڑا راضی ہے. لیکن میں قربان جاواں اس شیخ عبدالقادر تو, غوث پاک آپ نے لا حول ولا قوت, آپ فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے اتے نہیں معافی ہوئی نماز دی, آپ نے حالت بیماری بھی نہیں چھوڑی, تو عبدالقادر تیرے تے اتنا انعام کیوں ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں میں پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان چلا گیا, جاندیاں جاندیاں پھر ایک پھڈی ماری, آکھے عبدالقادر آج تیرا علم تینوں بچا گیا, آج تیرا علم تینوں بچا گیا. آپ نے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیا, استغفار کیتا. آپ فرماتے ہیں پھر میں نو بچکا نہیں, میرا علم نہیں, میرے رب دا فضل میں نو بچا گیا. جس ویلے رب دا فضل ہوئے نا, اسی بھی دن کئی زندگی ایسے معمولات کرنے ہیں کہ جتے شیطان سانو بہکاندہ ہے, شیطان سانو پھسلاندہ ہے, اور یقین کرو اسی اسے قابو ہی چاہ جانے ہیں. اگر کسی غریب بہن پر آدھی مدد کرنے لگی ہے نا, اسی پہلے سوچنے ہیں انہیں کے دے چھڑا, پھر وہ آ کے کانچ کہندہ ہے انہیں دین دی کڑی لوڑے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ.
والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. دوستان محبت، جس ویلے درود شریف دی دعوت دیتی جائے نا کہ دوست احباب جانتے ہو، میں راتی بھی ملک ارشد صاحب دے نال گفتگو ہو رہی سی کہ میں اس گفتگو تو بعد دیہڑی کو ٹکور کرنا دوائی تو پتہ ہے کہ میری جو پرابلم ہے، جو سلسلہ کار ہے، تسی پرانے احباب جانتے ہو، لیکن یہ باوجود تواڈے نالوں سپیکر نہ بھی ہوئے تے آواز اچھی ہوندی تے تسی اتنی سونی درود شریف پہ پڑھتے ہو. ذرا جا کے پڑھو نا، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سرکار اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیاں، 7 کنکریاں ماریاں. اتھو جس ویلے نسیا تو سرکار سیدہ حاجرہ دے کول پہنچ گیا. آکھن لگا پتہ ابراہیم، رب دا خلیل تیرے بیٹے نو بڑا سنوار کے کتھے لے کے گیا؟ آکھیا ہاں میں نے پتہ ہے. کتھے؟ کہ اپنے کسی دوست نال ملوان واسطے گیا ہے. کسی دوست نال ملان واسطے لے کے گیا ہے. آکھن لگا نہیں ہوتے ذبح کرنے واسطے لے کے گیا ہے. سرکار حاجرہ ارشاد فرماندیاں نے کہ باپ بھی کدی بیٹے نو ذبح کرتا ہے؟ آکھا نہیں، اپنے رب دے حکم تے لے کے گیا ہے. میں قربان جاواں مائی صاحب ارشاد فرماندیاں نے اچھا جے رب دا حکم ہے تے اسی اپنی رب دی رضا تے صابر تے شاکر آ جو دی رضا ہو سائدی دی رضا. دوستان محبت، جس ویلے سرکار وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ اس موضوع نو ختم کرنا ہے کہ سرکار ابراہیم علیہ السلام گئے جا کے اسماعیل علیہ السلام نو لٹا دیتا، چھری چلان لگے. رب کائنات ارشاد فرماندے نے جبریل ذرا سارے فرشتیاں نو کہنا لے نہیں چاہ جو قرآن بہشت ذرا قطار اندر قطار آ جو. یاد نہ کہتے سو کہ انسان نو نہ بنا. اج ویکھو، اج میری رضا دی خاطر، اج میری قرب دی خاطر، اج میرا خلیل لگا جا اپنا کڑیل جوان قربان کرنا سے. سرکار ابراہیم علیہ السلام نے چھری پتھر تے تیز کی تھی، اپنے بیٹے دیاں اکھاں دے نال اکھاں دو چار ہوئیاں. میں قربان جاواں سرکار اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی. دعا فرما کے کہنے لگے ابا جی میں اپنے رب دی رضا تے شاکر ہاں، دیر نہ کرو. جدے نال دوست راضی ہوتا ہوئے اس کام نو دیر نہیں کری دی. اور جا کے میری والدہ نو میرا ایک کرتا دے دینا، میری والدہ نو میرا سلام دینا، تے میری والدہ نو دس دینا کہ تیرے اسماعیل نو اس دوست کو چھوڑ آیا جو اساں دوہاں تو بہتر ہے، یعنی رب کائنات دے تو پیش کر رہا ہے. جس وقت سرکار ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، کتب تاریخ موجود ہے کہ 70 بار آپ نے چھری چلائی. میں قربان جاواں رب دے خلیل ارشاد فرماندے نے چھریے دیر نہ کر، جلدی کر، دیر نہ کر. رب کائنات فرماندے نے چھریے دیر نہ کر. یہ بھی میان عاشق و معشوق رمض ہے. میرے کریم آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر پوری گل چھڑاواں گا سرراہ میرے ذہنی چاکی تے لمبی ہو جائے گی، بھی اشارہ تنرز کرنا کہ جس ویلے کفار مکہ نے میرے کریم آقا نو بلایا نا، جادوگر جس وقت آیا سی تے ابو جہل تے ابو لہب ایک دوسرے نو کہنے لگے کہ سارے کفار اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے. ابو جہل کہنے لگا بھی سارے سن لو کہ جدو بھی محمد آوے نا تے اساں کھلونا کسے بھی نہیں، او دا احترام تعظیم نہیں کرنی، کھڑے نہیں ہونا. مختصر کر رہے ہیں، بڑا خوبصورت مزیدار حدیث شریف ہے لیکن انتہائی مختصر کر کے عرض کر رہے ہیں. ابو جہل کہنے لگا کہ کسے بھی کھلونا نہیں، اسی نہ دا باپ دا سایا، نہ ماں دا سایا، نہ کوئی بہن نہ کوئی برا، اکلا ہو کے تے ساڑھے ساریاں تے جڑا ہے وہ حکومت کرتا ہے، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوئے گا. آخر ٹھیک ہے.
میرے مالک کائنات ارشاد فرمایا جبریل ذرا جلدی آ، ذرا جلدی آ، سارے فرشتیاں دی فوج لے کے پہنچ جائے، جتنے کفار بیٹھے نے انہاں دے جا کے کان پھاڑ لے، جس ویلے میرا مائی آمنہ دا لال آوے کنا تو پھڑ کے کھلا دے۔ آمین۔ جس ویلے میرا مائی آوے انہاں نو کنا تو پھڑ کے کھلا دے۔ میں قربان جاواں میرے کریم آقا خرامہ خرامہ قدم در قدم چلتے چلتے جس ویلے اس کفار دی محفل ہی چاہے نا، فرشتیاں دی فوج تے اگے ریڈی کھڑی سی، الرٹ کھڑی سی، سارے دیکھیا تے سب تو پہلے ابو جہل تے ابو لہب اٹھ کے کھلو، ایک دوسرے نو موڈے لانا لگتے ویکھیا جی نا، سانو کہندے سر نہ کھلوائے جے، سارے تو پہلے آپ کھلو، لیکن کرنا نہ جے فرشتیاں دی فوج کھڑوتی سی، پکڑ کے سارے نو کھڑا کر دیتا۔ میں قربان جاواں جس ویلے کھڑے ہو گئے کنا تو پکڑیا کھڑا کر دیتا، تو میرے سونے ماہی مدینے والے نے آپ جس ویلے آ کے آپ نے جائزہ لیتا نا، تو آپ تو کوئی شے چھپی نہیں، دیکھے کہ فرشتے دی فوج کرنا تو پکڑ کے آپ نے حکم دیتا بیٹھ جاؤ، فرشتے برتا ہے رہتی چلی سوچی پہ گئے، جبریل ذرا گلتے دس تو تے محبت محبوب دے بھی چان جانا نہیں، راز و ریاض بھی جاننے، رب دا حکم ہے کرنا تو پکڑ کے کھڑا کر دو، مدینے والا حکم دے رہے کہ ہونے بیٹھ جاؤ، رب دی بنیے یا رب دے محبوب دی بنیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خلافت سرکار۔ جبریل تو دے آن جانا لے نا، اتن حکم رب دے نال کرنا تو پکڑ کے حکم دیتا ہے تے ہون حکم مصطفیٰ دائے، آکھیا جو اتھوں ہوندہ ہے وہی اتھوں ہوندہ ہے، جو یہاں سے ہو وہ وہاں سے ہو، جو یہاں سے ہو وہ وہاں سے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، چھٹ دیا جو میرے رب کائنات میں حکم دے دے بس تبیل کرو، تابعہ داری کرو، اے دیچی بہتری ہے۔ باہر کے واپس آبی ہے خلیل اللہ چھری چلا رہے نے تو کہہ رہے نے چھریے دیر نہ کر، رب کائنات جات قربان دے نے چھریے نے، اے میرے خلیل دا بڑھاپے دا سہارا ہی، اے میرا اسماعیل ہے۔ جبریل نے حکم دیتا جبریل جلدی جا، لیکن دوستان محبت اے ذی الحج شریف دا مہینہ جڑے، اے ہر لمحے لمحے تے ایک ایک عادات اور دی رضا دی خاطر قربانی پیش کی گئی، ایک ایک عمل دیکھو، اے ذی الحج دا مہینہ جڑے اے سانو قربانی سے کھاندہ ہے، اور دوسری طرف سانو اے چیز باور کروائی گئی کہ شیطان کڑے کڑے حربے استعمال کر کے تو انہوں نیک عمال تو موڑ دائے۔ دوستان محبت خدا رہا جس وقت کوئی بھی نیک عمل کرے ہو تو زیادہ سوچی نہ پیا، ذرا جی سوچی پہنچے تو شیطان تو انہوں اپنے پچھے لا کے ہو جاندہ ہے۔ اور یقین کرو کہ یہ ملک بھی جڑا ہے نا، جس طرح یہ مہینہ قربانیاں دا مہینہ ہے نا، یہ ملک بھی سانو بے شمار قربانیاں تو بعد ملیا ہے، رب کائنات دا خاص عطیہ میں خدا را دوستان محبت اپنے کریم آقا دے فضل، اپنے کریم آقا دے احسان دے نال کوشش کرو کہ اے مہینہ جڑا ہے ذی الحج دا مہینہ، یہ ساڑے مسلمانہ دے سال دا آخری مہینہ ہے، اور اے دے وچ سانو درس کی ملدا ہے، توبہ دا درس ملدا ہے، شیطان دے شر تو بچن دا، شیطان دے شر تو نکلن دا درس ملدا ہے، قربانی دا درس ملدا ہے، اور قربانی بھی کیسے قربانی دا، ضروری نہیں کہ تسی بکرے دمبے دی قربانی ہی کرو، اولاد کائنات دنیا سب تو قیمتی چیز انسان دی اولاد ہے۔ جس وقت میرے سرکار خلیل اللہ نے ذبیح اللہ دی گردن تے چھری چلان لگا دریغ نہیں کیتا، تے کی دی رضا آستے صرف اپنے رب دی رضا آستے، تے جتھے بھی قربانی آبے ہمیشہ اگر بھلائی چاندے ہو
تے پھر اپنی قیمتی چیز اپنے رب دی بارگاہ وچ قربان کرن لگے دریغ نہ کرو. یہ مہینہ ساڑھے سال دا آخری مہینہ ہے اور یہ نال اج یوم آزادی بھی ہے. اپنے پچھلے زندگی دے جڑے گناہ نے انہاں تے نظر دوڑاؤ, اپنے گریبان وچ نظر پاؤ کہ اسی اپنی زندگی کتنی گزار دیتی اور کس طرح گزار دیتی. جڑے جڑے تھوڑے دامن وچ کوتاہیاں نے, جڑیاں جڑیاں غفلتاں نے, جڑے جڑے گناہ نے, صدقے دل دلال انہاں تو تائب ہو, وہ توبہ کرو اور عہد کرو, نیت کرو کہ مالک کائنات میری زندگی دے سال ہی ایک اور سال کٹ گیا ہے. میری زندگی دے سال ہی ایک اور سال کٹ گیا ہے. میری باقی جڑی زندگی ہے میں نے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے پیارے محبوب دے اسوے دے مطابق زندگی بسر کروں, اور کوشش کرو اپنی زندگی دے وچ کہ شیطان دے شر تو بچو, اے دے چنگل. جس وقت بھی کوئی ایسا خیال, کوئی سوچ آوے, فوراً استغفار پڑھو. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دا صدقہ تھوڑے اور میرے تے کرم فرمائے گا. دوستان محبت, آج ساڑھے شیخ کریم کبیر الاولیاء یوسف المشائخ جنہ دے ایک اشارہ رحمت تے سبحان اللہ دا سمندر چھلا ماردا, جنہ دے ایک اشارہ رحمت نال ذکر اللہ اللہ دیا صدامہ بلند ہو جاندیا سن. آج ساڑھے شیخ کریم دا یوم ولادت بھی ہے. 14 اگست ساڑھے شیخ کریم دا یوم ولادت بھی ہے. انشاءاللہ العزیز نماز جمعہ تو بعد پرچم کشائی بھی ہوئے گی, اور پرچم کشائی تو بعد ملک پاکستان دے استحکام سے دعا بھی کیتی جائے گی, سلامتی آستے بھی دعا کیتی جائے گی, افواج پاکستان آستے بھی دعا کیتی جائے گی. اور اس سے بعد انشاءاللہ العزیز اسی تمام بیٹھ کے اپنے شیخ کریم دی بارگاہ اپنے پیار, اپنے محبت, اپنے جذبات دا اظہار کرتے ہیں, کیونکہ آپ دا آج یوم پیدائش ہے. انشاءاللہ اپنی طرف جو بھی ہو سکیا اصال ثواب دی محفل بھی سجاواں گے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساڑھے اس ملک نو ہمیشہ قائم دائم فرمائے. پاکستان 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 کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اولیاء کا ہے فیضان, اولیاء کا ہے فیضان. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.